ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسپائس جیٹ مسافر طیارہ آج بڑے حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچا ہے۔ گجرات کے کانڈلا سے ممبئی روانہ ہوئے اسپائس جیٹ کے Q400 طیارے کا آؤٹر وہیل یعنی پہیہ پرواز کے فوراً بعد ہی رن وے پر گر گیا۔ اس کی وجہ سے ممبئی میں طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی۔ لینڈنگ کے وقت پائلٹ نے ایمرجنسی کا اعلان کیا، حالانکہ طیارے کی سیف لینڈنگ کامیابی کے ساتھ ہو گئی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات 2027 کے پیش نظر ایک نئی پہل کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ریاست کے ہر ضلع کے حالات اور ضروریات کے مطابق علیحدہ لوکل منشور تیار کرے گی۔ جمعہ کو انہوں نے خاص طور پر متھرا، ہاتھرس اور آگرہ کے لیے اس عمل کا آغاز کرنے کا اعلان کیا۔ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے مزید ایک بری خبر سامنے آئی ہے۔ اگست ماہ میں خوردہ افراط زر یعنی مہنگائی میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق افراط زر معمولی طور پر بڑھ کر 2.7% ہو گئی، جو گزشتہ ماہ 1.61% تھی۔ افراط زر میں اس اضافے کے لیے سبزیوں، گوشت اور مچھلی کی قیمتوں میں ہوئے اضافے کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے۔ عدالت عظمیٰ میں ایک مفاد عامہ عرضی داخل کی گئی، جس میں جمہوریت، شفافیت اور سیاسی انصاف یقینی بنانے کے لیے سیاسی پارٹیوں کے رجسٹریشن سے متعلق اصول بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مفاد عامہ عرضی پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر ان کا جواب طلب کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور الیکشن کمیشن سے 4 ہفتے میں جواب دینے کو کہا اور عرضی دہندہ کو اس معاملے میں سبھی رجسٹرڈ سیاسی پارٹیوں کو فریق بنانے کی ہدایت دی ہے۔ نیپال میں پرتشدد مظاہرے اب بھی جاری ہیں۔ درجنوں افراد اس تشدد میں زخمی ہوئے۔ ہلاکتوں کی تعداد بھی 51 تک پہنچ چکی ہے۔ ان مہلوکین میں سے 30 کی موت کو گولی لگنے سے وجہ ہوئی، جبکہ بقیہ 21 کی موت آگ میں جلنے، چوٹ لگنے اور دیگر زخم کی وجہ سے ہوئی۔ مہلوکین میں پولیس اہلکار بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ ادھر ڈیمنشیا یعنی ذہنی کمزوری آسٹریلیا میں تیزی سے ایک بڑا عوامی صحت کا مسئلہ بنتا جا۔ حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا کہ سال 2025 تک اس کے شکار مریضوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے، 65 تک۔ اس وقت ڈیمنشیا آسٹریلیا میں موت کی سب سے بڑی وجوہات میں شامل۔ ماہرین کے مطابق آنے والے برسوں میں اس کا اثر مزید گہرا ہوگا، یعنی 2065 تک اس کے شکار مریضوں کی تعداد 10 لاکھ پہنچے گی۔ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ ویلفیئر کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2024 میں ڈیمنشیا کے مریضوں کی تعداد 4,25,000 تھی، جبکہ اندازہ ہے کہ یہ تعداد لگاتار بڑھتی چلی جائے گی اور 65 کا جب آنکڑا آئے گا تو 11 لاکھ تک ہو سکتا ہے۔ ادھر عدالت عظمیٰ نے جمعہ کے روز دہلی افسادات کے ملزمین عمر خالد، شرجیل امام سمیت کچھ دیگر کی ضمانت عرضیوں پر سماعت 19 ستمبر کے لیے ملتوی کر دیا، یعنی ان ملزمین کو فوری راحت نہیں مل سکتی۔ عمر خالد، شرجیل امام، گلفشا فاطمہ اور میرا حیدر نے قومی راجدھانی دہلی میں فروری 2020 میں فسادات کی مبینہ سازش سے منسلک UAPA معاملے میں ضمانت عرضی داخل کی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ کے بعد جمعہ کو ممبئی ہائی کورٹ کو بھی بم سے اڑانے کی دھمکی ملی، جس سے دونوں اعلیٰ عدالتوں میں شدید ہلچل مچی ہے، بلکہ مچ گئی۔ پولیس کی دھمکی ای میل کے ذریعے موصول ہوئی، جس میں کہا گیا تھا عدالت کے احاطے میں بم رکھے گئے اور دوپہر 2 بجے سے پہلے سب کو باہر نکال دیا جائے۔ پولیس کی مستعدی اور بروقت کارروائی نے ایک بار پھر جرائم پیشہ عناصر کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ مشرقی دہلی کے منڈاولی تھانے کی پولیس ٹیم نے کئی ایسے شاطر اور عادی چور کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی جو طویل عرصے اس علاقے میں وارداتوں کو انجام دے رہا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے ایک چوری شدہ لیپ ٹاپ بھی برآمد کر لیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے دھیرولی علاقے میں کوئلہ کان کرنے کے منصوبے کو لے کر سیاسی تنازع شدت اختیار کیا۔ کانگریس کے سینئر رہنما رکن راجیہ سبھا جے رام رمیش نے الزام عائد کیا ہے کہ اڈانی گروپ کو مودانی راج کے تحت کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے اور بغیر قانونی منظوری کے جنگلات اجاڑے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے متوقع دورے سے قبل منی پور میں کشیدگی بڑھ گئی۔ ہفتے کے روز ضلع چورا چاند پور میں نامعلوم شرپسندوں کی جانب سے سرکاری تیاریاں اور سجاوٹ ہٹائے جانے کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئی۔ پولیس اور سیکورٹی فورسز نے اگرچہ کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا، تاہم ذرائع کی مدت توڑ پھوڑ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہی، جس کے بعد علاقے میں سخت حفاظتی انتظامات نافذ کر دیے گئے۔
چھتیس گڑھ میں نکسلیوں کے خلاف جاری مہم کے دوران جمعرات کو سی آر پی ایف کی کوبرا کمانڈو، چھتیس گڑھ پولیس اور ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ کی مشترکہ کارروائی میں 1 کروڑ روپے کے انعامی نکسلی سی سی ایم موڈیم بال کرشنا عرف منوج سمیت 11 نکسلی مارے جانے کی دعوے کیے گئے ہیں۔ سکم میں مسلسل ہونے والی بارش نے ریاست کو شدید بحران میں ڈال دیا ہے۔ مغربی سکم کے یانگ تھانگ علاقے میں جمعرات کی رات بھاری بارش کے بعد لینڈ سلائیڈ ہوئی، جس نے مقامی آبادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس حادثے میں کم از کم 4 افراد کی موت ہوئی، جبکہ 3 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ لکھنؤ کے کاکوری میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ روڈ ویز کی بس بے قابو ہو کر 50 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 10 سے زائد زخمی بتائے گئے۔ حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حکام کو موقع پر جانے اور امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کل یعنی 11 ستمبر کی شام تقریباً 54 مسافروں کو لے کر ایک بس ہردوئی سے لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ کاکوری کے تکیت گنج کے قریب ایک ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ بچوں پر پڑ رہے سوشل میڈیا کے غلط اثرات کو لے کر پوری دنیا میں تشویش بڑھنے لگی ہے۔ فرانسیسی اراکین پارلیمنٹ کی کمیٹی نے 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ 15 سے 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے رات میں ڈیجیٹل کرفیو لگنا چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ کی کمیٹی نے خاندانوں، سوشل میڈیا افسران، بااثر شخصیاتی مہنوں کی گواہی کے بعد تیار ایک رپورٹ کے بعد یہ سفارش کی ہے۔ سپریم کورٹ نے بالی ووڈ اداکارہ اور بی جے پی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے کسانوں کے احتجاج سے متعلق اپنے ایک ٹویٹ پر درج فوجداری ہتک عزت کیس کو منسوخ کرنے کی اپیل کی تھی۔ قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ کی پٹی پر نسل کشی کی جنگ اپنے 707ویں دن میں داخل ہو گئے۔ فضائی و زمینی بمباری کے ساتھ بھوک سے مرتے فلسطین اور جبراً بے گھر کیے گئے عوام کو قتل کیا۔ یہ سب امریکہ کی کھلی سیاسی و عسکری پشپناہی کے ساتھ اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی اور شرمناک بے حسی کے سائے میں ابھی بھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ محصور غزہ کے معصوم بچوں میں غذائی قلت کی شرح خوفناک انداز میں بڑھ رہی ہے اور ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یورومیڈ مانیٹر برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج ارض محرقہ کی پالیسی پر عمل ہے تاکہ شہر غزہ کے لاکھوں شہریوں کو بے گھر افراد کو طاقت اور خوف کے ذریعے زبردستی بے دخل کیا جا سکے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے کہا کہ محصور غزہ میں لاکھوں شہریوں کے پاس کوئی محفوظ جگہ باقی نہیں رہی جہاں وہ اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لے سکیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کی شب قطر پر قابض اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے بعد جاری بیان میں رکن ممالک نے دوحہ پر ہونے والے حالیہ فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔